الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بے شک مومنین پر صلاۃ اوقات مقررہ پر ادا کرنا فرض ہے۔ دن اور رات میں کل 5 صلاتیں فرض ہیں اور ہر صلات اپنے اپنے وقت میں فرض ہے۔ پڑھی گئی آیت سے معلوم ہوا کہ ہر صلات کو اس کے وقت پر پڑھنا لازم ہے، البتہ مسافر کے لیے یہ رعایت ہے کہ اگر وہ چاہے تو ظہر، عصر اور مغرب و عشاء کو کسی ایک صلات کے وقت جمع کر کے پڑھ سکتا ہے، لیکن مقیم کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ مقیم کے لیے ظہر کی صلات عصر کے وقت یا عصر کی صلات کو ظہر کے وقت، مغرب کی صلات کو عشاء کے وقت یا عشاء کی صلات کو مغرب کے وقت ملا کر پڑھنا جائز سمجھتے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں۔ مقیم کے لیے ملا کر پڑھنے کی صرف ایک صورت ہے، وہ یہ ہے کہ ظہر کی صلات کو آخری وقت میں اور عصر کی صلات کو اول وقت میں ادا کیا جائے، اسی طرح مغرب کو آخری وقت میں اور عشاء کو اول وقت میں ادا کیا جائے، لیکن دونوں صلاتیں اپنے اپنے وقت میں پڑھی جائیں، ایک صلات دوسری صلات کے وقت میں ادا نہ کی جائے۔ اگر مقیم کے لیے بھی ایک صلات کا دوسری صلات کے وقت میں پڑھنا جائز مان لیا جائے تو پھر 5 وقت کی صلاتیں کس پر فرض ہوں گی؟ پھر تو عموماً صرف 3 وقت کی صلاتیں رہ جائیں گی، اور یہ قطعاً غلط ہے۔ مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 5 اوقات کا تعین اور یہ فرمانا صحیح مسلم میں ہے، ظہر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک عصر کا وقت نہ آئے، بے معنی ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور علاوہ عشاء کی نماز کے صلاتوں کا اول وقت میں پڑھنا بہتر ہے، یعنی کہ عشاء کی جو نماز ہے وہ اول وقت میں ادا نہ بھی کی جائے تو اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن باقی صلاتیں جو ہیں ان کو اول وقت میں ادا کیا جائے، جیسا کہ آپ نے پہلے سنا ہے کہ بے شک مومنین پر صلات کا اوقات مقررہ پر ادا کرنا فرض ہے، تو اسی طرح جو ہے صلاتیں ان کو جو ہے ان کے اول وقت میں ادا کرنا بہتر ہے۔ تو اس میں آپ کے لیے عشاء کی نماز میں رعایت ہے جو کہ اول وقت کے بغیر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ مزید یہ کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، میرا جو ٹاپک ہے وہ صلات کی اہمیت ہے، نماز کی اہمیت ہے، لہٰذا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے ایسے روکتی ہے، جب آپ صلات ادا کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ پاکی کی حالت میں رہیں، تو اسی سے میں آپ کو جو ہے ایک اور حدیث بیان کر دوں، الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، یعنی کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے پاکی ضروری ہے، اسی طرح جب آپ پاکی کی حالت میں رہیں گے، صفائی کی حالت میں رہیں گے تو آپ جو ہے نصف ایمان میں داخل رہیں گے۔ اسی طرح جب آپ نماز ادا کرتے ہیں تو اس کے بعد جب آپ کسی سے میل جول کرتے ہیں تو آپ کی گفتگو میں فرق پڑتا ہے، آپ فحش گوئی نہیں کرتے، آپ کسی کو برا بلا نہیں کہتے، تو اسی طرح آپ کی زبان کی بھی حفاظت ہوتی ہے، آپ کی باقی جو ہے ان گناہوں سے بھی آپ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو جو ہے اس طرح جو ہے صلات جو ہے نماز جو ہے بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ترک صلات کفر اور شرک ہے۔ تمام اعمال صالح میں صلات کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ صلات ایمان و کفر میں حد فاصل ہے۔ جو شخص صلات پڑھتا ہے وہ مومن ہے، جو شخص صلات نہیں پڑھتا وہ کفر کی حدود میں داخل ہو گیا۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کتاب الایمان، ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، بے شک آدمی اور شرک و کفر کے درمیان ترک صلات کا فرق ہے، یعنی جو شخص صلات ترک کرتا ہے وہ کفر و شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ اسی سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور روایت ہے، ترمذی کتاب الایمان، العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، ہمارے اور ان کفار کے درمیان صلات کا فرق ہے، لہٰذا جس شخص نے صلات چھوڑ دی اس نے یقیناً کفر کیا۔ اسی سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور روایت ہے، ابن ماجہ، سند صحیح، لیس بین العبد والشرک الا ترک الصلاۃ فاذا ترکہا فقد اشرک، بندے اور شرک کے درمیان صرف ترک نماز کا فرق ہے، لہٰذا جب اس نے نماز کو چھوڑ دیا تو اس نے شرک کیا۔
ان احادیث سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا صلاۃ کی کتنی اہمیت ہے، کیونکہ جس شخص نے صلاۃ چھوڑ دی وہ کفر کی حالت میں چلا گیا۔ تو اسی بارے میں آپ کو مزید یہ بتاؤں کہ ترک صلاۃ سے جہاد فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ میں ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر کافر کفر سے توبہ کر لیں، صلاۃ پڑھنے لگیں، زکوٰۃ دینے لگیں، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو۔ یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ اگر کافر جو ہے اسلام قبول کر لیں، صلاۃ پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں، یہ دو ایک اہم چیزیں ہیں جو ہے صلاۃ کی بہت اہمیت ہے کہ جب وہ صلاۃ پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی کہ پھر وہ آپ کے دینی بھائی ہیں۔ اسی سلسلہ میں سورہ توبہ کی ایک اور آیت ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 11 فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر کافر توبہ کر لیں، صلاۃ پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ بیان کردہ آیات سے یہ ثابت ہوا کہ دینی بھائی بننے کے لیے صلاۃ کی ادائیگی شرط ہے۔ جو صلاۃ نہیں پڑھتا وہ دینی بھائی نہیں، یعنی کہ وہ غیر مسلم ہے۔ اسی سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الایمان، صحیح مسلم کتاب الایمان، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک وہ اس بات کی گواہی نہ دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور صلاۃ قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ جب تک لوگ کلمہ شہادت نہ پڑھ لیں اور صلاۃ ادا نہ کرنے لگ جائیں اور زکوٰۃ نہ دینے لگ جائیں تو تب تک میں ان سے جہاد کرتا رہوں۔ پھر جب وہ ایسا کرنے لگ جائیں تو انہوں نے اپنے خون اور اپنے مال کو مجھ سے بچا لیا، مگر ہاں اسلام کا حق ان سے لیا جائے گا اور ان کا حساب اللہ عز و جل ان کے ذمہ ہوگا۔ بیان کردہ حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ جب تک کوئی شخص صلاۃ نہیں پڑھتا یا زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کی حیثیت وہی ہوگی جو ایک غیر مسلم کی ہوتی ہے، اس سے اسی طرح جہاد کیا جائے گا جس طرح غیر مسلم سے جہاد کیا جاتا ہے۔ مزید آپ کو میں صلاۃ کی محافظت کے حکم کے بارے میں یہ بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 238 حافظوا علی الصلاۃ، صلاتوں کی محافظت کرو۔ حافظو کا تعلق باب مفاعلہ سے ہے۔ اس باب میں مستقل طور پر اور اکثر یکے بعد دیگرے کام کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے، لہٰذا حافظو کا مطلب یہ ہوا کہ تمام صلاتوں کی مستقل طور پر یکے بعد دیگرے حفاظت کرو۔ اگر بجائے اس کے حافظو کے احفظو ہوتا تو یہ معنی نہیں نکلتے۔ اسی باب میں ایک اور آیت نازل ہوئی ہے، سورہ مومنین آیت نمبر 9 تا 11 والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، وہ مومنین فلاح پائیں گے جو اپنی صلاتوں کی مستقل طور پر یکے بعد دیگرے حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مزید سورہ معارج آیت نمبر 34 تا 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی الجنت مکرمون، مصلی تو در حقیقت وہ ہیں، یعنی کہ نماز ادا کرنے والے در حقیقت وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی مستقل طور پر یکے بعد دیگرے حفاظت کرتے ہیں، ایسے لوگ جنت میں عزت سے رہیں گے۔ اسی سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، جس شخص نے صلاتوں کو مستقل اور مسلسل طور پر یکے بعد دیگرے حفاظت کی اور اس کے لیے قیامت کے دن نور و برہان اور نجات ہوگی، اور جس شخص نے صلاتوں کی مستقل اور مسلسل طور پر یکے بعد حفاظت نہ کی تو اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ برہان ہوگی اور نہ نجات ہوگی۔ وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن حلف کے ساتھ ہوگا۔ تو بیان کردہ حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ صلاتوں کی مستقل طور پر یکے بعد دیگرے حفاظت کرنا اور ان کی محافظت کرنا جو ہے بہت ضروری ہے، اور یہی دخول جنت کے لیے شرط ہے، یعنی کہ جنت میں جانے کے لیے یہی شرط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
صراط کی محافظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ استغفر اللہ۔